میں ٹائم کا بہت خیال رکھوں گا. آپ نے خیال رکھا ہے؟ میں بھی انشاءاللہ رکھوں گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک بار یا رسول اللہ کہیے, میں بالکل نان اسٹاپ ہو جاؤں. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. ہاتھوں کو نیچے کر لیجیے. اب اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سنیے, اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اے میرے حبیب, یہ مکہ کے کافر جو تمہیں نہیں مانتے ہیں, ان سے ایک شہر میں جو میں نے رسول بھیجے تھے ان کا قصہ ان سے سناؤ اور ان کو بیان کر کے بتاؤ کہ رسولوں کے ساتھ جنہوں نے وفاداری کی, جنہوں نے رسولوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, اور جنہوں نے رسولوں کی باتیں نہیں مانی اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا کیا. اب اللہ نے کیا کیا, رسول کیسے آئے, انہوں نے کیا کہا, کیا تبلیغ کی, شہر کا کیا واقعہ ہے, یہاں سے انشاءاللہ بیان ہو رہا ہوگا. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. پتہ نہیں بیان کرنے سے پہلے ہم نہ چلے جائیں تو توجہ رکھیے, کچھ پتہ نہیں, لیکن یہ دعا کریے کہ جب بھی جائیں تو حضور کے غلام بن کے جائیں, حضور کا کلمہ پڑھ کے جائیں. چاہے جب موت سے ڈرنا کیا ہے, جب موت سے بچنے کے کوئی طریقے نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے ڈرنے سے. موت آئے گی, مر رہیں گے, مرتے کیوں, بے فائدہ فکر فردہ کرتے کیوں ہو. یہ مرزا غالب نے کہا تھا, بے فائدہ فکر فردہ کرتے کیوں ہو, موت آئے گی, مر رہیں گے, مرتے کیوں ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مگر ایک بات, لا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے ارشاد فرمایا مرنا نہیں مگر مسلمان بن کے ہی مرنا, غلام مصطفیٰ بن کے ہی میرے یہاں آنا. اس کا خیال رکھنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بچ پانا ہی نہیں. توجہ کریے. اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک شہر تھا, اس شہر میں میں نے اپنے دو رسول بھیجے. کتنے بھیجے بولو؟ دو رسول. حضور تنہا پوری کائنات کے اکیلے رسول, اور دو رسول ایک بارگی اللہ نے بھیجے. کہاں؟ ایک ہی شہر میں, ایک ہی شہر میں دو رسول. میں نہیں کہتا, اللہ فرماتا ہے اذا ارسلنا الیہم اثنین. اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے شہر والوں کے پاس دو رسول بھیجے. تو حضور سے پہلے کا واقعہ ہے, حضور سے آپ کی توجہ چاہتے ہیں. پوری طرح متوجہ ہے نا, نیند آ رہی ہے؟ بہت دلچسپ بات ہے. پوری طرح اللہ فرماتا ہے اذ, اے حبیب یاد کیجئے جب ارسلنا الیہم اثنین, میں نے شہر والوں کے پاس دو رسول بھیجے. حضور کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے اللہ نے رسول بھیجے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے, کئی سو برس کا عرصہ گزر گیا, پھر حضور کی ولادت باسعادت ہوئی. جب تمام نبیوں کا دور ختم ہو گیا تب حضور کی پیدائش ہوئی. تو یہ رسول حضور کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے بھیجے گئے تھے. مگر اللہ فرماتا ہے حبیب یاد کیجئے, قرآن یہ ہمارے عظیم الدین ہمارے بڑے بھائی حجی صاحب ہیں, میں ان کے ساتھ لکھنؤ چلا جاؤں اور لکھنؤ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کی پیدائش نہیں ہوئی. اللہ پاک فرماتا ہے پیدائش سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا. مگر اللہ یہ نہیں فرماتا ہے کہ یہ رسولوں کا قصہ. اللہ فرماتا ہے اذا ارسلنا الیہم اثنین. اے حبیب یاد کیجئے جب میں نے دو رسولوں کو بھیجا تھا. کیا مطلب میرا نبی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے بھی زمانے کے حالات سے باخبر تھا کون کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. سبحان اللہ, زندہ باد حق ہے. حضور کا نور تو سب سے پہلے بنا تھا, مچل کے بولو نا سبحان اللہ. تو وہ نور مصطفیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے ہی نور سے آدم کو پیدا کیا, تمہارے ہی نور سے جنت بنائی, تمہارے ہی نور سے جہنم بنائی, تمہارے ہی نور سے آسمان بنایا, تمہارے ہی نور سے زمین بنایا, تمہارے ہی نور سے تمام نبیوں کو بنایا, تمام رسولوں کو بنایا. تو جب میں نے شہر میں دو رسول بھیجے تھے تو تمہارا نور آسمان میں گردش کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. میرا نبی تو پیدائش
اس سے پہلے حالات سے باخبر تھا، آج تم کہتے ہو رسول غیب نہیں جانتا، تم نے کیا پڑھا؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا محمد ذکی اللہ صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو کوڈ ورڈ میں باتیں ہوتی ہیں، وہی دونوں سمجھ پاتے ہیں جو کسی واقعے میں موجود ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ کہیں کہ مولانا صاحب یاد کیجئے وہ بریانی، تو بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، مگر میں پوری بات سمجھ جاؤں گا اور یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب یاد کیجئے جب میں نے 2 رسولوں کو بھیجا تھا شہر والوں کے پاس، اور تم آمنہ کے بطن سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی نور ہی تھے، ابھی تمہارا نور گردش کر رہا تھا، حجاب عظمت میں تھا، سبحان اللہ۔ تو ادھر اللہ نے کہا، ادھر حضور سمجھ گئے۔ اگر بیچ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے بارے میں کچھ کہنے لگے۔ ماشاءاللہ، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھ پا رہے تو ہماری اور تمہاری عقل کا قصور ہے، مگر حضور سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ہاں حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ مچل کے بولو نا، یہ بلا وجہ ہمارے یہاں نہیں کہا جاتا ہے، واقعی ایسا ہے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہاں اسی کو عربی میں کہتے ہیں ما کانا وما یکون، ما کان جو ہو گیا، وما یکون اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اگر آپ کو تو ایک حدیث سنا دوں، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، لوگ پڑھتے نہیں نا، بخاری شریف مسلم شریف میں صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور تشریف لائے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے، ہمارے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، حضور نے امامت فرمائی اور حضور کے پیچھے ہم سب نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز ہو گئی، صحابی بیان فرماتے ہیں فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر۔ حضور منبر پر تشریف لے گئے، مسجد نبوی کے منبر پر، اور حضور نے خطاب کیا، حضور تقریر فرمانے لگے، حضور بیان کرتے رہے، آخرت کے حالات بیان کرتے رہے، جنت و دوزخ کے مناظر بیان کرتے رہے، سب کچھ بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ کون سا وقت ہو گیا؟ فجر سے ظہر کوئی معمولی وقت ہوتا ہے؟ اچھا خاصا حدیث میں نہ ملے تو ہماری زبان کاٹ کے کل سے گونگا کر لینا، اور اگر حدیث میں ملتا ہے تو حضور کے لیے مان لینا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، میں نہیں کہہ رہا، حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ اب راوی بیان فرماتے ہیں فصلی الظہر، حضور نے اپنی تقریر روکی اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، ہم لوگوں نے حضور کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی۔ فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ظہر کے بعد پھر حضور نے بیان کرنا شروع کر دیا، حضور علم بانٹنے لگے، عصر کا وقت ہو گیا اور حضور کی تقریر ختم نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے سنتے چلے جائیے۔ فحضرت العصر، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت حاضر ہو گیا۔ فصلی، حضور نے عصر کی نماز پڑھی، ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔ فخطبنا حتی غربت الشمس، پھر حضور کی تقریر ہوتی رہی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب سنیے راوی کیا کہتے ہیں، فاخبرنا، اتنی لمبی تقریر حضور کبھی نہیں فرماتے تھے، مگر حضور نے پورا دن تقریر کیا، حضور نے پورا دن لوگوں کو بتایا۔ اب کیا بتایا؟ جنہوں نے سنا وہی بتائیں گے کہ حضور نے کیا بتایا۔ چل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، صحابی کی بات، بخاری کی بات ہم نہ مانے تو کس کی مانے؟ جو موجود تھے جو وہ بتائیں گے، صحابہ وہی تو ہم مانیں گے۔ اب راوی کہتے ہیں جو لوگ وہاں موجود تھے صحابہ اکرام، وہ کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ۔ تو فجر کی نماز سے لے کر کے غروب آفتاب تک حضور نے جو ہم سے بیان کیا، تو حضور نے پوری کائنات کا علم ہمیں دے دیا، جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، حضور نے پورے دن میں سب کچھ بیان کر ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب بتاؤ، حضور نے خبر دے دی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے
دے دی. بتاؤ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہونے والا ہے اس کو کوئی بتا دے، یہی تو غیب ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. حضور کا فرمان برحق. حضور نے جو فرمایا ہو بہو وہی ہو رہا ہے. حضور نے پیشین گوئیاں کی، وہی ہو رہا ہے. اب بتاؤ یہاں آیا بما کانا و بما ہوا کائن، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے حضور نے سب بتا ڈالا. اگر ہم یہ کہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، یہی تو امام بخاری نے کہا ہے، یہی تو صحابہ کا نام ہے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. تو ہماری کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے. ہم وہی کہتے ہیں جو صحابہ نے کہا ہے. ہم وہی کہتے ہیں جو علماء دین بزرگان دین نے کہا ہے. ہم تو کوئی نیا دین لائے ہی نہیں ہیں. ہمارا تو وہی پرانا دین ہے جو صحابہ کا تھا. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. بہرحال ایک بات تھی، اب سنیے. اللہ فرماتا ہے اِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، میں نے دو رسول بھیجے ایک شہر والوں کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا؟ دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. کیا کیا بولو؟ جھٹلا دیا. کہا رسول ہو ہی نہیں. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ دیکھو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مگر اللہ کے حکام میں حکمت ہے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اللہ فرماتا ہے میں نے ایک تیسرا رسول اور بھیجا. جب تینوں رسول پہنچ گئے تو تینوں رسولوں نے مل کر کہا اے لوگوں مان لو ہم لوگ اللہ کے رسول ہیں. تینوں رسولوں نے مل کر کیا کہا؟ اے بستی والو، اے شہر والو، مان لو ہم تینوں اللہ کے رسول ہیں. دو بھیجے گئے، تم نے نہیں مانا تو اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا تاکہ اب مان لو. تین رسول اللہ نے ایک ہی شہر میں بھیج دیے. لیکن اب آگے کیا ہوا وہ سنیے. جواب سنیے. جواب کیا دیا؟ بستی والوں نے، شہر والوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. شہر والے بولے تم تو ہماری ہی طرح بشر ہو، تم رسول نہیں ہو، تم تو ہماری ہی طرح آدمی ہو. شہر والوں نے کیا جواب دیا؟ تم تو ہماری ہی طرح ہو. سب لوگ بولو کیا کہا؟ تم تو ہماری طرح. بشر مثلنا، تم ہماری ہی طرح بشر ہو. جو یہ کہتے ہیں وہی انہوں نے بھی کہا. تو انہوں نے جب یہ بولی تو ان کا کیا ہوا؟ اتنے نہیں بولے اور بدماشی کی آگے. ان انتم الا تکذبون. انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح آدمی ہو، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تم بھی ہماری ہی طرح بالکل ہو، تو تم کو رسول کیسے مان لے؟ تم سب کے سب تینوں کے تینوں جھوٹے ہو. سب لوگ بولو معاذ اللہ. اب یہ رسولوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ رسولوں کو، اللہ کے رسولوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تکذبون، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے رسول نہیں ہو. ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے مثل بشر ہو، ہماری طرح ہو. رسولوں سے زبان لڑانے لگے کہ تم جھوٹے ہو، تم تو ہماری طرح ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے؟ چلو انہوں نے یہ کہا. آگے سنتے جائیے انہوں نے کیا کیا بدماشیاں کی، پھر اللہ کا عذاب کیسے آیا سنیے. اب جو اللہ کے تینوں رسول تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب الجواب، پھر جواب دیا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم سچے ہیں، ہمیں اللہ نے رسول بنایا ہے. اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. تب بھی انہوں نے نہیں مانا. جب انہوں نے بات نہیں مانی تو انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں نے کیا کہا پتا ہے؟ کیا کہا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، مانو یا نہ مانو. مانو گے تو بھلا ہوگا، نہیں مانو گے تو جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. میں چل کے بولو نا. اس لیے تقریر کرنے والے بعد میں کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، جو ہمارا کام تو پہنچا دیا. آگے بالکل یہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے اوپر تو پوری طرح پہنچا دینا تھا.
اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ہم نے بتا دیا ہم رسول ہیں، مانو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، جہنم میں بھیجے جاؤ گے۔ اچھا ایک بات اور سنیے، رسول آئے تھے تو ان کو ڈائریکٹ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے ہم رسول ہیں، ڈائریکٹ کیا کہتے لیکن ڈنڈا سب کا ہکا لگتے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، چلو 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 گھر چلو چلو مسجد میں نماز پڑھنے لگو، یہ نہیں کہا۔ پہلے کیا کہا؟ انا الیکم لمرسلون، میں رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ قرآن ہے، کیا ہے بولو؟ قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر رسول کو مانے ہوئے، بغیر رسول کو رسول مانے ہوئے، بغیر رسول کی غلامی کیے ہوئے اگر کوئی خدا کو ایک بھی مانے گا تو جہنمی ہی ہوگا، جب تک رسول کا غلام نہیں ہوگا تب تک جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا پہلے اپنے آپ کو منوانا، جو تمہیں رسول مانے گا وہی اصل میں خدا کو مانے گا، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور جو تمہیں ٹھکرا کر کے مجھے مانے گا وہ حقیقت میں مجھے ماننے والا نہیں ہے۔ قرآن میں بلاغت ہے، قرآن بہت طبیعت مچل جائے گی، سبحان اللہ۔ دیکھو یہاں کئی قرآن میں ذکر ہے کہ خدا کو ایک مانو، نہیں، جب پہلے رسول کو مان لے تب بتائیں گے کہ خدا ایک ہے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ یہی ہوا تمام رسول اسی طرح، وہ پہلے آئے، انہوں نے اپنی رسالت بتائی کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، جب اللہ کا رسول مان لے گا تبھی تو وہ جنت بتائیں گے مانے گا، تبھی تو وہ بتائیں گے کہ جہنم ہے مانے گا، تبھی تو وہ بتائیں گے قبر میں عذاب ہوتا ہے مانے گا، ورنہ جب اپنی ہی طرح جانے گا تو کہے گا جیسے ہم ویسے ہی، جب ہم کچھ نہیں جانے تو ٹھیک ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے رسول سب سے پہلے اپنی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، پہلے اپنی رسالت کو منواتے ہیں، جو انہیں رسول مان لیتا ہے پھر وہ غلام بن کے جو بھی وہ کہے رسول وہ مانتا چلا جاتا ہے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کیا؟ حضور کو مان لیا، حضور نے کہا جنت ہے مان لیا، دیکھا کسی نے؟ حضور نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا، قبر میں عذاب ہوتا ہے مان لیا، اگر مومن بن کے جاؤ گے تو قبر میں تمہارے لیے جنت کا بستر لگایا جاتا ہے، نہ جنت دیکھی نہ جنت کا بستر دیکھا، مگر حضور نے فرمایا ہم ہیں حضور کے غلام، مان لیا۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ کہا خدا ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں ایک ہے یا دو ہیں، مگر حضور کے غلام ہے، کہا مان لیا، کہا مان لیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہوئے ہم نے خدا مان لیا ہے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہم نے مان لیا، ہم نے حضور کو مانا تو پھر سب کچھ مان لیا۔ اچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا، پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا تو کیا کہا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام تو صرف بات پہنچا دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا اور فرمایا جاؤ کہو کہ ہم رسول ہیں، ہم نے کہہ دیا مانو یا نہ مانو تمہارا کام۔ تو ان لوگوں نے جواب میں بتایا کہ ادھر سے کتنے پیار سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، ادھر سے وہ بھنان جاتے ہیں، چڑھے چڑھتے چلے جاتے ہیں، پتہ ہے بدتمیزی پر اتر آئے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم۔ اب بہت اوپر چڑھ گئے، کہتے ہیں ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ خود منحوس اور رسولوں کو کیا کہتے ہیں؟ منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتهوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم اپنے آپ کو رسول کہنا نہیں چھوڑو گے، لنرجمنکم، تو تم لوگ تین ہی ہو، ہم پورے شہر والے ہیں، مل کر کے تم کو پتھر ماریں گے اور مار مار کر کے زمین بوس کر دیں گے۔ اب بتاؤ اپنی آخری حرکت پر آ گئے۔ ان کا قول اللہ نے نقل کیا ہے کہ شہر والوں نے کیسا استقبال کیا۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم پتھراؤ کر دیں گے، پتھر ماریں گے، تم تینوں پتھر مار مار کر کے شہید کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، دردناک تکلیف پہنچے گی۔ جب تین آدمیوں پورے شہر والے پتھر مارے تو اس کا کیا حال ہے؟ تو اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ ذرا سوال اور جواب، ان کا جواب ان کا جواب دونوں سنتے چلے جائیے، آخر میں نتیجہ دیکھیے ایمان تازہ ہو جائے گا، بولے نہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم پتھر ماریں گے اور سخت تکلیف دیں گے۔ تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ کیا کہا تھا؟ ہم منحوس سمجھتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم
بل انتم قوم مسرفون. رسولوں نے ارشاد فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کفر کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے منحوس تو تم ہو، ہم تو اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا ہم تمہیں نصیحت کرنے آئے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں تو تم اللہ کے پیغام کو منحوس سمجھتے ہو؟ کیا تم نصیحت کو منحوس سمجھتے ہو اس لیے تم نے ہمیں منحوس کہا ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ظالم ہو، حد سے بڑھنے والے ہو، تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے. اگر تمہارے اندر انسانیت ہوتی تو تم میری باتوں کو سنتے اور دلیل مانگ کر کے مجھے رسول مان لیتے. بے شک سبحان اللہ. انسانیت سے بات تو کرتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں کوئی ثبوت دیں تو وہ ثبوت دیتے، مگر انہوں نے کیا ڈائریکٹ پتھر چلا دیں گے، ڈائریکٹ عذاب دے دیں گے. تو یہ ڈائریکٹ بدمعاشی پہ اتر آنا یہ کن کا کام ہے؟ رسولوں کے غلاموں کا کام نہیں ہے. وہ جن کو الرجی ہے رسولوں سے ان کا کام ہے. بس ڈائریکٹ میلاد نہیں ہونے دیں گے، چڑھ بیٹھو، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ان کو بلا لائیں گے ان کو بلا لائیں گے. ان کو نہیں پتا ہے چاہے جو کر لو، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. دیکھو آج سے 1450 برس پہلے اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ ساری باتیں بتا دی ہیں. مچل کے سبحان بولو اللہ سبحان اللہ. اس وجہ سے آج ہم نئی بدمعاشی کریں. یہ بدمعاشی تم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں. سنیے توجہ کے ساتھ، اب پوری طرح توجہ رکھیں.